السلام علیکم، ویلکم ٹو JSSR اسلام۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میت کو بوسہ دینا کیسا ہے۔ آج ہم میت کے مسائل ڈسکس کریں گے اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورت کی میت کو کاندھا دینا جائز ہے؟ کیا یہ حدیث ہے کہ جس نے میت کو 3 بار کاندھا دیا اس نے میت کا حق ادا کر دیا؟ جی تو اس کا جواب ہے کہ مردہ عورت کا چہرہ غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی قبر میں اتار سکتا ہے۔ البتہ اگر میت کا کوئی محرم موجود نہ ہو تو غیر محرم قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ تاہم غیر محرم مرد کے لیے عورت کی میت والی چارپائی کو کاندھا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں، بلکہ جنازے کے ساتھ چلنا اور میت کی چارپائی اٹھانے کو میت کے حقوق میں شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور اسے 3 مرتبہ اٹھایا، اس نے جنازے کا وہ حق ادا کر دیا جو اس کے ذمے تھا۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 1041۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور جنازے کے چاروں پائیوں کو باری باری کندھا دینا سنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترجمہ: کہ جو کوئی جنازے کے ساتھ جائے تو باری باری چارپائی کے چاروں پائیوں کو اٹھائے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، پھر اگر چاہے تو نفلی طور پر اٹھائے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1478۔ اس لیے علماء کے نزدیک غیر محرم عورت کے جنازے کو کاندھا دینا جائز اور جنازے کے ساتھ چلنا سنت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت عثمان کو بوسہ دے رہے تھے جبکہ وہ وفات پا چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وضاحت: عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے رضاعی بھائی تھے۔ مدینہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میت کا بوسہ لینا اور اس پر رونا جائز ہے۔ رہی وہ احادیث جن میں رونے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ایسے رونے پر معمول کی جائیں گی جس میں بین اور نوحہ ہو، یعنی کہ آواز کے ساتھ بین کر کے رو رہے ہوں۔ حوالہ: سن ابن داؤد، حدیث نمبر 3163۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 989۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1456۔ صحیح بخاری کی حدیث 1241 کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے میت کو بوسہ دینے کا جواز مل رہا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔